حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہودی کا قصہ لکھا ہے کہ اس نے مال و دولت کے خزانے جمع کر رکھے تھے۔ ایک دن وہ خزانے کا معائنہ کرنے کے ارادے سے چلا۔ خزانے پر ایک چوکیدار بٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں چوکیدار اس میں خیانت تو نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس چوکیدار کو اطلاع کیے بغیر وہ خود اپنی خفیہ چابی سے خزانے کا تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ اب وہ اندر خزانے کا معائنہ کرتا رہا، سیر کرتا رہا۔ اب چونکہ چوکیدار کو معلوم نہیں کہ مالک اندر ہے، اس نے دیکھا دروازہ بند ہے، باہر سے اس نے تالا لگا دیا، بند کر دیا۔ اب وہ مالک اندر معائنہ کرنے کے بعد باہر آ کر دیکھا تو باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ وہ مالک پریشان ہوا، آواز دیتا رہا، چلاتا رہا، کیونکہ آواز باہر جا نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ اندر ہی رہا۔ اب اس خزانے کے اندر سونے چاندی کا ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن بھوک مٹائی نہیں جا سکتی اس سونے چاندی سے۔ اس خزانے کے اندر ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے ذریعے وہ نہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، نہ اپنی بھوک کو مٹا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بھوک کی حالت میں خزانے کو تو کھا نہیں سکتا، بھوک کی حالت میں وہ سونے چاندی کو تو پی نہیں سکتا۔ پیاس لگ رہی ہے لیکن اس کے ذریعے پیاس نہیں بجھ رہی ہے، اور اس طرح سے وہ خزانے کے اندر بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، اور وہی خزانہ اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، یعنی اللہ تعالیٰ بعض اہل دنیا کو اس دنیا ہی کے ذریعے، اس دنیاوی زندگی میں عذاب دیتے ہیں۔ اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ وہی ہے، آپ اپنے اوپر والے کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، البتہ جائز حدود میں رہ کر اپنی ضروریات پوری کر لو، باقی صبح و شام دن رات دنیا کو جمع کرنے کے اندر جو انہماک اور جو فکر ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزارنے کا موقع ملا، تو اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا۔ وہ اس طرح کہ اپنی تجارت کے سارے قصے مجھے سناتا رہا کہ فلاں ملک میں میری یہ تجارت ہے، فلاں جگہ میری یہ تجارت ہے، فلاں جگہ اس چیز کی دکان ہے، فلاں ملک سے یہ چیز درآمد کرتا ہوں، یہ چیز درآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے سنا کر آخر کہنے لگا کہ میری سب آرزوئیں تو پوری ہو گئی ہے اور میری تجارت بھی پروان چڑھ گئی ہے، البتہ صرف ایک آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے، آپ دعا کریں کہ میرا وہ سفر کامیاب ہو جائے، تو پھر اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کر لوں گا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر بیٹھ کر گزار دوں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کیسا سفر ہے؟ تو اس تاجر نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فارسی گندک لے کر چین جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چین میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہو جاتی ہے، اور وہاں سے چینی برتن لے کر میں روم میں فروخت کروں گا، وہاں سے رومی کپڑا لا کر ہندوستان میں فروخت کروں گا، اور پھر ہندوستان سے فولاد خرید کر حلب یعنی شام میں لے جا کر فروخت کروں گا، اور شام سے شیشہ لا کر یمن میں فروخت کروں گا، اور پھر وہاں سے یمنی چادر لا کر واپس فارس آ جاؤں گا۔ غرض یہ ہے کہ اس نے ساری دنیا کے ایک سفر کا منصوبہ بنا رکھا ہے، اور شیخ سعدی سے فرمایا کہ بس یہ ایک آخری سفر کا ارادہ ہے، آپ دعا کریں، اس کے بعد میں قناعت سے اپنی دکان پر ہی بقیہ زندگی گزاروں گا۔
اس وقت بھی یہی خیال ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی باقی زندگی دکان پر ہی گزاروں گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب میں نے اس کے سفر کی رودات سنی تو اس سے کہا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان اس کے اونٹ سے گرا ہوا پڑا تھا، اور ایک طرف اس کا اونٹ بھی مرا پڑا تھا اور دوسری طرف وہ خود مرا پڑا تھا، اور اس کا سامان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ کو گویا تو مردہ پڑا ہے، گویا قناعت پر کر سکتی ہے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ گویا قناعت ہی پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے، اس کے پر کرنے کا تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔